بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق مکمل ہو چکا ہے، تمرین اس کی چل رہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی تمرین کا 5واں حصہ ہم حل کریں گے۔ تو دیکھیں کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ان کے اوپر اعراب ہے وہ کون سی حالت ہے، رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے، وہ ہم نے واضح کرنی ہے، اور رفعی، نصبی اور جری کو اظہار کیسے کیا جائے گا، ظاہر کیسے ہوگی، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، لسانکم تمہاری زبان، عربی عربی ہے، ولساننا اور ہماری زبان، ہندی ہندی ہے۔ آگے چلیں، ابن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا، الکبیر بڑا، ابو بکر کا بڑا بیٹا عبداللہ ہے۔ ابو بکر اور عمر دونوں صہرا سسر رسول اللہ کے سسر ہیں، اور عثمان اور علی ختناہ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ ابو الحسن کے 2 بیٹیاں، وابناہ اور 2 بیٹے، صالحون نیک ہیں۔ ابو الحسن کی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے نیک ہیں۔ آگے چلیں، مسلمانوں کے مدرسہ کے معلم اساتذہ، رجال آدمی ہیں، من العلماء الکبار بڑے علماء میں سے، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں۔ آگے چلیں، الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں، رجل رشید کوئی سمجھدار شخص یا سمجھدار انسان نہیں ہے، وربک اور آپ کا رب، الغفور مغفرت کرنے والا، ذو الرحمہ رحم والا ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک، صلاتی میری نماز، نسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ کی ہے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہرحال یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے ہر ایک کی اعرابی حالت وہ ظاہر کرنی ہے۔ دیکھیں اعرابی حالت کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، مضاف الیہ ہے وغیرہ ذالک۔ جب آپ یہ چیزیں معلوم کر لیں گے تو آپ کو اعرابی حالت خود ہی پتہ چل جائے گی۔ جیسا کہ اب یہ نا، لسانکم عربی تمہاری زبان، اب یہ لسانکم یہ مبتدا ہے، عربی یہ خبر ہے، اسی طریقے سے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ جب آپ کو مبتدا خبر کا پتہ چل گیا، اب آگے مسئلہ آسان ہے، کیونکہ مبتدا کی بھی حالت رفعی ہوتی ہے اور خبر کی بھی حالت رفعی ہوتی ہے۔ اب یہ لسان اس کی حالت رفعی ہے، لہذا اس کے اوپر آئے گا ضمہ۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اب یہ جو کم ضمیر کون سی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مضاف الیہ کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کی، یعنی آپ کے مخاطب مرد ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں۔ عربی یہ خبر ہے، اور خبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے، اور رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہا ہے۔ آگے چلیں، لساننا یہاں پر بھی دیکھیں ضمہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کے اوپر حالت رفعی آتی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ نون الف نا ضمیر کی طرف یہ مضاف ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور نون الف نا کیا ہے، دیکھیں جمع متکلم کی ضمیر ہے مضاف الیہ کی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اور ہندی یہ چونکہ خبر ہے لہذا اس کی حالت رفعی میں یہاں پہ آپ کو ضمہ اور تنوین نظر آ رہی ہے۔ آگے چلیں، ابو بکر کا بڑا بیٹا عبداللہ ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں نا، یہ جو ہے نا، ابن یہ مبتدا ہے اور عبداللہ یہ خبر ہے۔ مبتدا کی بھی حالت رفعی ہوتی ہے، خبر کی بھی حالت رفعی ہوتی ہے، لہذا ابن اس کی بھی حالت رفعی ہے اور عبداللہ اس کی بھی حالت رفعی ہے۔ اب اگلا مسئلہ، اس میں ضمہ یا تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے ابی کی طرف، ابی اس کا مضاف الیہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مضاف ہے مضاف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے صرف ضمہ آئے گا، تو یہ تو ہو گیا کلیئر، اس کے اوپر صرف ضمہ ہے۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں جو ابی یہ مضاف الیہ ہے ابن کا، تو جب یہ مضاف الیہ ہے یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس کی حالت جری ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ حالت جری کا اظہار کیسے ہوگا، تو دیکھیں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، ابن، اخن اور فمن واحد متکلم کے علاوہ کی طرف اگر مضاف ہوں تو اس کی حالت جری یا کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مضاف ہو رہا ہے ابو بکر کی طرف، تو خلاصہ کلام یہ اس میں 2 حیثیتیں ہیں۔ اگر آپ ابن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یہ مضاف الیہ ہے، بکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یہ مضاف ہے، تو جب یہ بکر مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے واحد متکلم کی ضمیر کے علاوہ کی طرف، تو پھر ہم نے حالت جری کا اظہار کرنا ہے یا کے ساتھ، لہذا آپ کو یہاں پہ یا ساکن اور ماقبل مکسور یہ نظر آ رہا ہے۔ اب آگے چلیں، بکر اس کی بھی حالت جری ہے، اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ابھی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے
اور مضاف الیہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت جری ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد آپ آگے دیکھیں نا، جب ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملایا ہے تو ہم نے یہ جو تنوین تھی اس کو ہم نے یہاں پہ ایک زیر دے کے آگے نون پڑھ کے اس کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، جیسا کہ آپ پہلے اصول پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ دیکھیں، الکبیرو، اس کے اوپر آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے؟ دیکھیں جو الکبیرو پہ رفع پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ ابن موصوف کی صفت ہے۔ بیٹا بڑا کون ہے؟ وہ ابو بکر بڑا نہیں ہے بلکہ بڑا ابو بکر کا بیٹا ہے، تو ابن کے اوپر چونکہ رفع ہے لہذا اس کی صفت اس کے اوپر بھی رفع آئے گا، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر رفع پڑھا ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور عبدو اس کے اوپر ضمہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اللہ یہاں پر کسرہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے اور شروع میں اس کے اوپر الف لام ہے لہذا اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی۔ ابو بکرن و عمر، یہ بھی مبتدا ہے اور یہ بھی مبتدا ہے، اور مبتدا کی آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں ابو یہ مضاف ہے بکر کی طرف، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن اخن اور فمن یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے لہذا واو ساکن اور ماقبل پیش ہے، اور بکرین اس کے اوپر تنوین اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ ابو کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے اور اس کے اوپر کسرہ اور تنوین آتی ہے، اور عمرو اس کی حالت رفع ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مبتدا ہے، لیکن یہاں پر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ ہما صحرا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں یہ جو نا ہما یہ دوبارہ مبتدا ہے اور صحرا یہ اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر پیچھے مبتدا خبر بنے گا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحرا یہ خبر ہے۔ اب یہ اصل میں نا صحرانی تھا، تثنیہ تھی، دو سسر، تو آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت رفع آتی ہے فتح الف اور نون کے ساتھ، نون یہاں پہ حذف اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور جب آپ تثنیہ کو مضاف بناتے ہیں تو آخر سے آپ نون کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ بنے گا صحرا، حالت اس کی رفع ہے، اور رسولی اس کے اوپر کسرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ صحرا مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک زیر اس لیے آئی ہے، دو زیر نہیں آئی ہے کیونکہ یہ آگے دوبارہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور اللہ اس کی بھی حالت جری ہے کیونکہ یہ رسول مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ آگے چلیں، عثمان و علی یہ مبتدا ہے اور خطناہ یہ خبر ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے لہذا عثمان اس کی بھی حالت رفع ہے، علی اس کی بھی حالت رفع ہے، البتہ یہاں پر دو پیش اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، ایک ہی ضمہ آتا ہے، اور علی یہ غیر منصرف نہیں ہے لہذا اس پہ تنوین آ گئی ہے۔ اور خطناہ یہ خاتنون کی تثنیہ ہے، خطنانی یہ خبر ہے عثمان و علی مبتدا کی، اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے لہذا اس کی حالت رفع ہے۔ اب اگلا مسئلہ، یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ کی حالت رفع الف اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے، نون یہاں پہ حذف ہو گیا ہے، نون رابی، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے ہو ضمیر کی طرف، اور جب مضاف ہوتا ہے تو پھر مضاف ہونے کی صورت میں تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی واحد مذکر غائب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے داماد ہیں، کس کے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے چلیں، بنتا ابی الحسن وبناہ صالحون، دیکھیں یہ جو بنتا ہے اور اسی طریقے سے وبنا ہے یہ مبتدا ہے اور صالحون یہ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر حالت آتی ہے رفع، لہذا یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کی حالت رفع ہے۔ اب یہ لفظ گیا اصل میں بنتن کی تثنیہ بنتان ہی تھا، تو تثنیہ ہے تو نون کیوں گر گیا؟ نون اس لیے گر گیا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف ہو تو پھر نون تثنیہ گر جاتا ہے، اور ابھی یہ دیکھیں ابن اس کی حالت جری ہے، کیونکہ یہ بنتا مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ الحسن کی طرف مضاف بھی ہے تو لہذا اس کی جو حالت جری ہم ظاہر کریں گے وہ یا ساکن اور ماقبل مکسور کے ساتھ ظاہر کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابن اخن اور فمن کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ وضاحت کی تھی۔ اور الحسنی اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ابھی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، ابنانی یہ ابنانی تھا، تو یہاں پہ نون کیوں گر گیا؟ نون اس لیے گر گیا کیونکہ یہ ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف ہو تو پھر نون گر جاتا ہے تثنیہ کا، حالت اس کی رفع ہے، وہ میں آپ کو بتا دیا ہے مبتدا ہے، اور صالحون یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ لفظ ہے جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی جو حالت رفع ہے وہ ضمہ واو ساکن اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔ معلم مدرسۃ المسلمین رجال من العلماء الکبار، دیکھیں یہ جو معلمو ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، اور رجال یہ بن رہا ہے خبر، مبتدا اور خبر کا اعراب رفع حالت ان کی ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، یہ جو معلمو ہے نا یہ اصل میں تھا معلمون،
تو یہ حالت رفع ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع ضمہ، واو ساکن اور نون کے ساتھ آتی ہے، لیکن نون یہاں پہ حذف ہو گیا کیونکہ یہ مضاف بھی ہو رہا ہے اور مضاف کے آخر میں نون حذف ہو جاتا ہے۔ اور مدرستی اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ تنوین کیوں حذف ہوگی ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ تو ہے اس کے لیے، لیکن مسلمین کے لیے مضاف بھی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے چلیں، المسلمین، یہ کون سا لفظ ہے؟ دیکھیں اس کی حالت جری ہے کیونکہ مدرسہ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ کون سے؟ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت جری کسرہ یا ساکن اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور رجال، یہ جمع مذکر مکسر ہے، حالت رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، وہ آپ کو معلوم ہے ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہاں پہ آ رہی ہے۔ آگے چلیں، من حرف جر ہے، العلمائی، تو یہ العلمائی کی حالت جری ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں من حرف جر موجود ہے، تو یہاں پہ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور الکباری، اس کے اوپر بھی کسرہ آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ علماء کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف کی اگر حالت جری ہے تو صفت کی بھی حالت جری ہوگی۔ اس کے اوپر بھی تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ آگے چلیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اعمالنا یہ مبتدا ہے، اعمالکم یہ بھی مبتدا ہے، اور لنا اور لکم یہ خبر ہے۔ اب مبتدا کا جو اعراب ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب یہ جو لام ہے نا، لام حرف جر ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نون الف نا جمع متکلم سے پہلے لام حرف جر آ جائے تو لام زیر لی نہیں ہوتا، لام کے اوپر فتح آ جاتا ہے، تو یہ پڑے گا لنا ہمارے لیے، یعنی جمع متکلم کے لیے۔ اور اسی طریقے سے لکم، یہ بھی لام وہی لام زیر لی حرف جر ہے، اور کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اور اعمالنا، اس کے اوپر ضمہ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کی حالت رفع ہے، تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ نون الف نا ضمیر کی طرف یہ مضاف بھی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اعمالکم، یہ بھی چونکہ مبتدا ہے لہذا مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، تو رفع اس میں ضمہ کے ساتھ ظاہر ہوگا، تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ کم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی یہ ضمیر ہے۔ الیس منکم، من حرف جر ہے اور کم ضمیر یہ مجرور ہے، جمع مذکر مخاطب کی یہ ضمیر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ رجل الرشید، یہ دیکھیں ذرا، اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لیسا کا اسم ہے، اور رجل اس کی حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے، اور رشید یہ اسی رجل کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، جب موصوف پر ضمہ اور تنوین ہے تو پھر صفت پر بھی ضمہ اور تنوین آ رہا ہے کیونکہ اس کی بھی حالت رفع ہے اس موصوف کی وجہ سے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، وربک، دیکھیں یہ بن رہا ہے مبتدا اور ذو الرحمہ یہ بن رہا ہے خبر، مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے، تو پتہ چلا ربو اس کی بھی حالت رفع ہے۔ اب ربن کیوں نہیں پڑھا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے کاف ضمیر کی طرف، یعنی تجھ ایک واحد مذکر مخاطب کا رب، یعنی تیرا رب الغفور مغفرت کرنے والا ہے، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے ہم اس کو صرف ربو پڑھیں گے، ربن نہیں پڑھیں گے۔ اور کاف ضمیر میں آپ کو بتا چکا ہوں واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے مضاف الیہ کی، جیسا کہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، الغفور اس کے اوپر رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رب موصوف کی صفت ہے، اگر رب کے اوپر رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے تو جو غفور ہے اس کے اوپر رفع ہوگا اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں ذو الرحمہ، اب یہ دیکھیں ذو یہ وہی والا ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا اعراب جو ہے وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملتا ہے، حالت رفع میں واو اور ما قبل ضمہ آتا ہے، تو یہ وہی والی بات ہے ساری، تو چونکہ اس کی حالت رفع یا خبر ہونے کی وجہ سے لہذا ضمہ اور واو ساکن یہ آئے گا۔ اور الرحمتی اس کی حالت جری ہے، کیونکہ ذو مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، البتہ اس کے اوپر آپ تنوین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے چلیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت۔ اب اس میں آپ نے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساروں کے ساتھ یا ضمیر لگ رہی ہے واحد متکلم کی، اور سارے مضاف الیہ، صلاۃ مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ، نسک مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ، محیا مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ، ممات مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یا ضمیر لگتی ہے تو اس سے پہلے والا جو مضاف ہوتا ہے اس کے آخر میں صرف کسرہ ہی آتا ہے، تنوین بھی نہیں آتی، تو اس کو صلاتی پڑھیں گے، تا پہ کسرہ آ گیا، یہاں سے یا سے پہلے کاف ہے تو کاف پر کسرہ آئے گا، کیونکہ یہ مضاف ہے اور آگے یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر چونکہ الف ہے، الف پر آپ کو معلوم ہے کسرہ نہیں آ سکتا، اس لیے الف ایسے ہی رہے گا، اور اس کو پڑھیں گے محیایا۔ اور اسی طریقے سے مماتی، یہاں پر بھی یا سے پہلے تا ہے تو تا پر ہم نے کسرہ لے لیا،
اور للہ اس کے اوپر کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں لام حرف جر ہے، اور لام حرف جر ہو تو پھر آخر میں حالت اس کی جری ہوتی ہے، کسرہ آتا ہے، تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ لفظ اللہ میں الف لام آتا ہے۔ اور رب العالمین، اس کو ربی پڑھیں گے، اس کی حالت کون سی؟ دیکھیں اس کی بھی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ موصوف کی صفت ہے، اور لفظ اللہ کے اوپر اگر حالت جری ہے تو اس کی صفت رب، اس پر بھی حالت جری ہوگی۔ اور عالمین، اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں اس کی بھی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ رب مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالت جری کے اظہار یا کسرہ یا ساکن اور نون مفتوحہ کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت جری ایسے ہی آتی ہے جیسا کہ میں آپ کو پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔